अब्बा फौत हुए तो उनके बिजनेस पार्टनर ने सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया। अम्मी उनसे अपना हक मांगने गईं तो उन्होंने कहा, अपनी सबसे खूबसूरत बेटी की शादी मेरे पागल बेटे से कर दो, तब मैं मार्केट में तुम्हें बिजनेस करवा दूंगा। लालच में और फुफ्फो के कहने पर अम्मी ने मेरी शादी उनके पागल बेटे से कर दी, जो फीडर में दूध पी रहा था। मैं सारा दिन अपने पागल शोहर का ख्याल रखती, उसके मुंह से राल टपकती रहती और वो खिलौनों से खेलता रहता, जबकि मैं रोती रहती। उसके घर वाले भी मुझ पर जुल्म करते। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद थीं। अचानक मेरा दिमाग चकरा गया जब पागल शोहर ने मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा तुमसे निकाह हुआ है और मैं समझा था तुम भी इस साजिश में शामिल हो, तुम भी इस घटिया खेल में मेरे घर वालों का साथ दोगी। लेकिन देखना, मैं बहुत जल्द इन सबको फांसी के। सिदरा बैठी बिरयानी खा रही थी जब दादी फुफ्फो खांसती हुई कमरे से निकली और खूनखार नजरों से सिदरा को देखा और फिर सिदरा के हाथ से बिरयानी की प्लेट खींचते हुए बोली, ऐसे टूट पड़ती हो खाने पर जैसे दुनिया में खाने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। भाभी से और तो कुछ ना हो सका, बस हर साल एक बेटी पैदा करती गई और बेटियों की लाइन लगा दी, और बेटियां भी ऐसी जो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये थी साइदा फुफ्फो, जो दुनिया की 90% फुफियों की तरह ही जुबान से नागिन और दिमाग से शैतान थीं। वो जब भी बोलती थीं तो आग उगलती थीं या फिर जहर निकालती थीं। खुद औरत होते हुए भी उन्हें औरत जात से खुदा वास्ते का बैर था। जवानी में ही बेवा होकर अपने इकलौते बेटे जैन के साथ वापिस मेके ऐसे आकर बैठी कि उनके पैर भी पकड़े गए थे। उन्होंने दूसरी शादी की, ना ससुराल वापिस गईं। हालांकि उनके ससुराली उन्हें सर आंखों पर बिठाने को तैयार थे, मगर फुफ्फो ने अपनी इकलौती भाभी साइमा के सर पर बैठना ज्यादा जरूरी समझा। साइदा फुफ्फो और साइमा भाभी का रिश्ता कुछ ऐसा था कि कयामत भी आ रही होती तो जब तक वो दोनों एक दूसरे को ताने मार मार कर अपना दिल ठंडा ना कर लेती, दोनों को सुकून आने वाला नहीं था। साइमा भाभी का एक ही रोना होता था कि इस खुशी में शादी की थी कि चलो सास ससुर चल बसे हैं और एक ही नंद है जो अपने घर की है तो अपना राज होगा। लेकिन यहाँ नंद सास ससुर सब बनकर सीने पर बैठी हुई है और साइदा फुफ्फो को भी बस एक ही शिकवा था कि साइमा भाभी बेटा पैदा न कर सकी और यूं बेटे के चक्कर में बेटियों की लाइन लगती चली गई। 5 बेटियों के बाद जब डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, औरत को औरत समझिए, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं, इनकी हालत बहुत संजीदा है, मजीद एक भी डिलीवरी इनकी जान ले सकती है। तब कहीं जाकर साइमा भाभी ने भी बेटे की आस छोड़ दी कि जान है तो जहान है। और साइमा भाभी के शोहर और साइदा फुफ्फो के इकलौते भाई साजिद ने भी सब्र शुक्र किया था कि बीवी मर जाती तो कहाँ इतनी बेटियों को संभालते फिरते। साजिद हाउस में सिर्फ एक ही औलादे नरीना थी और वो थी साइदा फुफ्फो की, जिस पर वो अकड़ अकड़ कर फिरा करती थी और ऐसे जैन को लाड दे रखा था जैसे सारी दुनिया में सिर्फ एक ही मर्द हो। फुफ्फो को जाने बेटियां क्यों अच्छी नहीं लगती थीं। अपने बेटे पर उन्हें नाज था और क्यों कर भी ना होता। वो शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ने वाले, बड़ी सी गाड़ी में बाहर जाने वाला और ब्रांड से शॉपिंग करने वाला नवाबजादा था। फुफ्फो के शोहर खासी दौलत छोड़कर मरे थे जो खानदानी कारोबार में थी और हर महीने फुफ्फो के हिस्से के पैसे फुफ्फो का देवर खुद आकर दे जाता था। फुफ्फो का एक अदद अलग घर भी था, लेकिन फुफ्फो का खाना भाभी और भतीजों से तू मैं किए बगैर हजम नहीं होता था, इसलिए साजिद हाउस की दूसरी मंजिल पर कब्जा किए बैठी हुई थी, जहां वो अपनी भतीजों को कुछ खाता पीता देख लेती तो हाथ से छीन लेती थी और अपने मखसूस अंदाज में कहती थी, इतना खाओगी तो खा खा कर फट जाओगी। लड़कियों को दुबला पतला होना चाहिए, वरना कोई ब्याह कर नहीं ले जाता। उन्होंने अपनी बाकी भतीजियों को तो स्मार्ट होने के चक्करों में फंसा रखा था, लेकिन सिदरा खाने पीने की चीज देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी और जब तक सब कुछ चट न कर जाती उसे सुकून नहीं मिलता था। जैसे उस वक्त वो बैठी बिरयानी खा रही थी कि फुफ्फो ने हाथ से छीन ली। फुफ्फो, मेरी दोस्त ने भेजी है मेरे लिए, खाने देना मुझे। सिदरा ने प्लेट लेने के लिए हाथ आगे किया था कि फुफ्फो ने जोर से चपेट लगाई, क्यों भेजी है इतनी ज्यादा बिरयानी तुम्हारी सहेली ने? फुफ्फो को हैरत हुई थी क्योंकि काफी बड़ी प्लेट में बिरयानी थी। इतनी बिरयानी तो फुफ्फो अपने साये को भी ना दे जितनी पड़ोसियों ने भेज दी थी।
پھپھو آپ کو پتا ہے وہ تو بس 4 لوگ ہیں، اتنی بریانی نہیں کھا سکتے، اس لیے بھیج دی میرے لیے۔ سدرا ابھی تک ندیدہ نظروں سے بریانی کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھپھو کسی صورت دینے کو تیار نہیں تھی، بلکہ چمچ لے کر خود کھانی شروع کر دی۔ ہاں، اب ہر کوئی میری بھابھی کی طرح ٹبر تو پیدا کر کے نہیں رکھ دیتا، اور ٹبر بھی ایسا جسے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ میرا بیچارہ بھائی کتنی مشکلوں سے کماتا ہے اور یہاں نواب زادیاں اڑا دیتی ہیں کھانے پینے پر۔ میں کہتی ہوں بی بی ذرا خود پر دھیان دو، وزن بڑھ گیا ہے تمہارا، کھانا پینا کم کرو اپنا، دنیا میں صرف کھانے کے لیے آئی ہو۔ بریانی کھاتے ہوئے پھپھو نے سدرا کے وزن پر تانا مارا تو پیر پٹکتی سدرا وہاں سے چلی گئی تھی۔ سدرا کا وزن اپنی باقی بہنوں کی نسبت زیادہ تھا اور باقیوں کی طرح وہ اپنی فٹنس کا زیادہ دھیان بھی نہیں رکھتی تھی، اس لیے پھیلتی جا رہی تھی، اور اس سے زیادہ اس کی فکر پھپھو کو تھی کہ کہیں کل کلاں کو شادی نہ ہوئی تو وہ کہاں ساجد منزل میں اسے برداشت کرتی پھریں گی۔ ان کا بس ایک ہی منصوبہ تھا، سب لڑکیوں کو بیاہ کر چلتا کرنا اور ساجد منزل کو اپنے زین کے نام کروا لینا۔ کہتے ہیں نا، انسان کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے وہ اتنا ہی لالچی ہو جاتا ہے۔ کچھ یہی حال پھپھو کا بھی تھا۔ اپنے مرحوم شوہر کا اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان کی نظر اپنے بھائی کے گھر پر ہی تھی۔ سدرا منہ بسورتی کمرے میں آئی تو وہاں خود سے 1 سال بڑی بہن سکینہ کو تیار ہوتے پایا۔ سکینہ کو دیکھنے کے لیے شام میں کچھ لوگ آ رہے تھے، اس لیے وہ صبح سے درجن بھر کپڑے بدل چکی تھی، لیکن اسے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے اسے ایک جوڑا پسند آیا تھا جسے پہن کر وہ تیار ہو رہی تھی، لیکن جو حال اس نے کمرے کا کر دیا تھا دیکھ کر ہی سدرا کا سر چکرا گیا تھا، مگر صاف تو بہرحال اسی کو کرنا تھا، سو وہ کام میں لگ گئی۔ کمرہ صاف کر کے وہ باہر آئی تو مہمان آ چکے تھے۔ وہ کچن میں گھس گئی اور اپنی امی کے ساتھ چائے کے لوازمات تیار کروانے میں مدد کرنے لگی۔ ساجد منزل کی لڑکیوں میں سے صرف سدرا تھی جو کھانے پینے کی شوقین تو تھی ہی، ساتھ ساتھ پکانے کی بھی شوقین تھی۔ اس کے علاوہ بھی گھر کو منٹوں میں چمکا دینا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کے برعکس باقی چاروں بہنیں کچھ حد تک کام چور واقع ہوئی تھیں۔ سدرا نے جلدی جلدی لوازمات پلیٹوں میں سجائے اور سکینہ کے ہاتھ چائے ڈرائنگ روم میں بھجوا دی۔ پچھلے 2 ماہ سے کوئی 2 درجن رشتے آ چکے تھے سکینہ کے لیے، لیکن بات کہیں بھی نہیں بن پا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے ہنسی مذاق کی آوازیں آنے لگیں تو سدرا نے سکھ کا سانس لیا کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور واقع میں ہوا بھی یہی تھا۔ لڑکے والوں کو سکینہ پسند آ گئی تھی اور وہ پہلی ہی ملاقات میں منگنی کی انگوٹھی پہنا گئے تھے۔ سدرا کے ماں باپ تو خوش تھے ہی، سکینہ بھی آسمانوں میں اڑ رہی تھی، اور پھپھو نے سکون کا سانس لیا کہ چلو ایک بلا تو ٹلی۔ گھر میں پھر سکینہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ پہلے ایک سادہ سی تقریب میں منگنی ہو گئی تھی اور شادی 6 ماہ بعد طے پائی تھی، لیکن تیاریاں پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ پھپھو بھی خوش تھی، لیکن پھر ان کو ایسی خبر سننے کو ملی کہ ان کو دل کا دورہ پڑتے پڑتے بچا تھا۔ پھپھو کے دیور کا بزنس بری طرح نقصان میں پھنس گیا تھا اور وہ دیوالیہ ہو گئے تھے۔ پھپھو کی ساری آمدنی اور بچت ڈوب چکی تھی اور زین کی لگژری زندگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹا اس عمر میں مر جانے والے ہو گئے تھے۔ پھپھو نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ بھیا یہ تو سکینہ ہی منحوس ہے، ادھر اس کی منگنی ہوئی، ادھر بزنس میں نقصان ہو گیا۔ سائمہ بھابھی نے بھی جواب میں خوب جلی کٹی سنا کر اپنا دل ٹھنڈا کیا، مگر جانے کیسے پھپھو کی زبان سے نکلے یہ الفاظ اڑتے اڑتے سکینہ کے سسرال جا پہنچے، اور منگنی والے دن ہی پھپھو کا کاروبار ٹھپ ہونے کی بات سن کر ان کے دل کانپ گئے۔ کمزور ایمان کے عام سے لوگ تھے، ان باتوں پر یقین کرتے تھے، سو اپنے بیٹے کو قسمت کا چمکتا ستارہ سمجھا۔ حالانکہ منگنی صرف سکینہ کی نہیں ان کے بیٹے کی بھی ہوئی تھی، مگر منحوسیت کا ٹیگ صرف سکینہ کے ماتھے پر چپکا کر وہ لوگ چلتے بنے۔ سکینہ کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا اور اٹھتے بیٹھتے پھپھو کے تانے بھی الگ سے ان کی جان کھا رہے تھے۔ پھپھو تو یوں اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی جیسے کاروبار کو سکینہ نے خود تباہ کیا ہو۔ وقت کچھ اور گزرا تو منحوسیت کا ٹیگ ذرا کم ہونے لگا اور سکینہ کا پھر سے رشتہ آیا۔ ساجد صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ جلد از جلد سکینہ سمیت سب بیٹیوں کو رخصت کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوں، اور سکینہ کے لیے ایک عدد مزید اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ رشتہ تو اچھا تھا، لیکن لوگ تھوڑے لالچی قسم کے تھے۔ جہیز کے نام پر منگنی کے فنکشن میں ہی لمبی لسٹ پکڑا دی تھی اور لڑکے نے خود کے منہ سے سلامی میں کار کی ڈیمانڈ کر دی تھی۔
پھپھو نے تو کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر سے سائمہ بھابھی کو تانا دے مارا، اور کرو اس مہنگائی میں بیٹیاں پیدا، یہ نہ سوچا کہ ان کا جہیز کدھر سے پورا کرو گی، بس پیدا کرتی ہی گئیں، جیسے بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا سائمہ بھابھی کے ہاتھ میں تھا نا۔ ساجد صاحب سکینہ کی شادی کروانا چاہتے تھے، اس لیے اس رشتے کے لیے بھی مان گئے اور سب شرطیں بھی مان گئے۔ ویسے بھی ساجد صاحب کا قالینوں کا کاروبار تھا، اچھا خاصا چل رہا تھا، یہ تو سب دینا زیادہ مشکل نہ تھا، لیکن مشکل تو اس وقت پیش آئی جب جو کچھ تھا سب برباد ہو گیا۔ اچانک سے ساجد منزل پر ایسی آفت پڑی کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ساجد صاحب کی قالینوں کی دکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا تھا۔ جن لوگوں اور مارکیٹ سے پیسہ اٹھا رکھا تھا وہ جان کو آنے لگے تھے، گھر میں کھانے تک کے لالے پڑ گئے تھے۔ سائمہ بھابھی کا سارا زیور فروخت کیا گیا، لیکن قرض نے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ ساجد صاحب بہت پریشان رہتے تھے اور اسی پریشانی میں ایک دن دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ساجد صاحب کے ہونے سے پھر بھی ساجد منزل میں تھوڑی آس اور امید تھی، ان کے جاتے ہی جیسے سب بے سائبان ہو گئے تھے۔ سائمہ بیگم اپنی یتیم بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر آٹھ آٹھ آنسو روتی تھیں، جن کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، اور پھپھو تو ہر چیز کا ذمہ دار ان بیچاری یتیم بچیوں کو سمجھنے لگی تھیں اور اس سب کو ساجد منزل کی لڑکیوں کی منحوسیت سے جوڑ دیتی تھیں۔ سکینہ کے سسرالیوں کو پتہ چلا ساجد صاحب کے دیوالیہ ہونے اور پھر موت کا، ہر طرح کے شرم اور لحاظ کو ایک طرف رکھ کر اپنی انسانیت کو مار کر وہ رشتہ توڑنے کی بات کرنے لگے تھے۔ سکینہ کا یہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا تو پھر کبھی اس کی شادی نہ ہو پاتی، اوپر سے یتیمی بھی قسمت میں آ گئی تھی تو لوگ اسے سچ مچ کی منحوس جان کر دھتکار دیتے، اس لیے سائمہ بھابھی بھی اس کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ ساجد صاحب کی موت کے بعد حالات مزید بگڑتے جا رہے تھے اور حل کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ساجد صاحب اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے جہانگیر شیخ نامی بزنس مین کے ہاں کام کرتے تھے، پھر ساجد صاحب نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تو نوکری چھوڑ دی تھی۔ جہانگیر شیخ بھی مر چکا تھا اور اب سارا کاروبار اس کے بیٹے حیدر شیخ کے نام پر تھا۔ پھپھو نے سائمہ بیگم کو مشورہ دیا کہ وہ قرض کی غرض سے حیدر شیخ کے پاس جائیں، جو قرض ملے گا اس سے دوبارہ سے قالینوں کی دکان کھول کر ورکرز رکھوا دیں گے تاکہ گزر بسر اچھا ہو سکے۔ سائمہ بیگم کو بھی زندگی میں پہلی بات اپنی نند کی درست لگی تھی تو قرض کی نیت سے وہ حیدر شیخ کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگیں۔ جب سدرا جلدی سے آ گئی، سدرا اچھی ڈریس ڈیزائنر تھی اور مختلف بوتیکس میں اپنے سیمپلز دینے جایا کرتی تھی تاکہ کچھ کام بن سکے تو وہ اپنی ماں کی پریشانی دور کر سکے اور ساجد منزل کو ایک بار پھر سے خوشحال دیکھ سکے۔ حیدر شیخ کا بھی کپڑوں کا ہی کاروبار تھا اور شہر بھر میں ان کے کپڑوں کا برانڈ بہت مشہور تھا۔ کئی بوتیکس حیدر شیخ کی شہر میں تھیں۔ سدرا بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی آئی تاکہ اپنے کام کے سیمپلز دکھا سکے۔ سائمہ بیگم آفس آئیں تو انہیں پتہ چلا کاروبار حیدر شیخ کا ہی تھا، لیکن حیدر شیخ اب کاروبار کو نہیں سنبھال رہا تھا بلکہ حیدر کی پھپھو اور چچا اس کے کاروبار کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ حیدر شیخ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ سائمہ بیگم نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہیں صاف انکار ہو گیا تھا۔ حیدر شیخ کی پھپھو اور چچا کی طرف سے سدرا کے سیمپلز انہیں پسند آئے تھے، لیکن وہ اسے بے حد کم داموں پر لے رہے تھے جو سدرا دینا نہیں چاہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی خالی ہاتھ گھر چلے آئے، لیکن دوسرے روز شیخ انٹرپرائزز سے فون آیا تو وہ حیران ہوتی چلی گئیں، مگر جب لوٹیں تو کچھ پریشان اور کچھ مطمئن سی بھی تھیں۔ کبھی ان کے چہرے پر پریشانی کے سائے منڈلانے لگتے تھے اور کبھی آنکھوں میں اطمینان سا اترنے لگا تھا۔ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ گہری سوچ میں گم ہو چکی تھیں۔ رات کو پھر وہ کافی دیر سکینہ سے سرگوشیوں میں کچھ کہتی رہی تھیں۔ سکینہ گھر کی بڑی بیٹی تھی، اس لیے اب سائمہ بیگم اس سے مشورہ ضرور کرتی تھیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جانے کیا بات تھی کہ دونوں میں بات کرتے کرتے اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں لڑ جھگڑ کر پھر سے کسی بات پر بحث کرنے لگی تھیں۔ ایک دو گھنٹے بعد ان کی بحث میں پھپھو بھی شامل ہو چکی تھیں۔ تینوں نے مل کر جانے کیا باتیں کی اور کیا فیصلے کیے کہ صبح تینوں کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا۔ سدرا اپنے سیمپل لے کر جانے لگی تو پھپھو نے اسے روک کر کہا، میری بچی، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟
اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو۔ سدرا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور باقی تینوں بہنیں بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے پھپھو کو دیکھتی رہ گئیں، جو کچھ حد سے زیادہ ہی شہد ٹپکا رہی تھیں۔ صرف سکینہ تھی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سدرا کو اپنی ماں کا رویہ بھی اس دن بہت بدلا بدلا سا لگا تھا اور سدرا کو اپنا آپ یوں لگا جیسے قربانی کا جانور ہو جسے قربان کرنے سے پہلے خوب لاڈ پیار سے پچکارا جاتا ہے۔ اور پھر جب ان سب میٹھے لہجوں کے پیچھے کی اصلیت کھلی تو سدرا شل سی رہ گئی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ سب اتنے آرام سے کہہ رہے تھے جیسے حلوہ ہو، اور سدرا کی پوری زندگی ہیل کر رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ رہی تھی جو اس پل اسے بہت شفاق لگے تھے۔ پھپھو سے تو کبھی اسے خیر کی امید رہی ہی نہیں تھی، لیکن اس کی اپنی ماں اور بہن اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں کیوں دیکھ رہی ہو لڑکی؟ سورج ہاتھ میں لے کر نکلو گی نا تب بھی تم اپنے لیے ایسا امیر گھر نہیں ڈھونڈ پاؤ گی۔ شکر کرو تمہیں اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، ورنہ تم جیسی موٹی پھدی سے کون ہی شادی کرتا۔ پھپھو جس قدر صفاقی سے بولی تھی، سدرا کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ ہاں وہ اپنی عمر کی لڑکیوں سے وزن میں تھوڑی زیادہ تھی، لیکن وہ بدصورت پھدی اور اتنی بھی بری نہیں تھی کہ بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار کر پھینک دیا جاتا۔ اس کی شکل پر ہی انکار لکھا تھا، جسے دیکھ کر اس کی ماں فوراً سے اسے پچکارنے لگی تھی۔ دیکھو میرا بچہ، تم وہاں راج کرو گی اور تمہارے دم سے ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تم ہمارے حالات بہتر ہوتے دیکھنا چاہتی ہو نا تو تم یہ شادی کر لو، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دیکھو تمہارے ابا کے بعد اب تمہارا ہی سہارا ہے ہمیں، ورنہ ہم سب بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ ماں کے منہ سے سچ ہی تو نکلا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی نہیں کروا رہے تھے بلکہ پیسوں کے لالچ میں اسے ایسے جہنم میں پھینک رہے تھے جہاں اس کی زندگی جل کر راکھ ہو جاتی۔ وہ اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، نہ انکار کر سکی تھی، نہ اقرار۔ وہ تو بس اپنی قسمت کو کوستی رہی تھی، اور اگر انکار بھی کرتی تو اس کی سننے والا کون تھا؟ اماں فیصلہ کر چکی تھی شادی کا، تو شادی ضرور ہی ہونی تھی، تو اس نے بھی چپ چاپ اماں کے فیصلے پر یہاں اس نے ہاں کہی، اور وہاں ساجد منزل کے حالات بہتر سے بہتر ہو گئے۔ قالینوں کا کاروبار پھر سے شروع ہو گیا، کاریگر رکھے گئے، سکینہ کے جہیز کے لیے بھر بھر کر تیاریاں ہونے لگیں، اور سکینہ کے شوہر کے لیے گاڑی بھی آ گئی تھی۔ گھر بھی لش پش کرنے لگا تھا اور سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ اماں کا زیور بھی پھر سے بن گیا تھا، بس سدرا کی ہاں کا کھیل تھا اور سب کی زندگیاں سنور گئی تھیں۔ سدرا ان دنوں اپنی قسمت کو روتی رہتی تھی، کیونکہ جس شخص سے سدرا کی شادی طے ہوئی تھی وہ حیدر شیخ تھا۔ کوئی اور حالات ہوتے تو وہ بھی حیدر شیخ جیسے انسان سے شادی ہونے پر خوشی محسوس کرتی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ وہ حیدر شیخ جس پر شہر کی آدھی لڑکیاں مرا کرتی تھیں، اب کوئی ایک بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ پہلے جیسا ہی ہینڈسم اور امیر تھا، لیکن وہ پہلے جیسا پھر بھی نہیں رہا تھا۔ جب تک وہ ٹھیک تھا اس کے آگے پیچھے لڑکیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، اور پھر ایک بھیانک کار ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی دماغی حالت کھو بیٹھا تھا اور عین جوانی میں ایک بچہ بن گیا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، تو پیسے کے دم پر اس کی شادی کروانے کا سوچا اس کی پھپھو نے۔ یتیم اور مجبور لڑکی کو دیکھ کر انہوں نے دانا پھینکا اور سب ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ سائمہ بیگم کو کافی موٹی رقم دی اور باقی بھی تمام مسائل حل کر دیے، تو انہوں نے بھی سدرا کی شادی طے کر دی تھی۔ ویسے بھی کبھی نہ کبھی تو سدرا کی شادی کروانی تھی، سو حیدر سے کروانا ہی انہوں نے بہتر سمجھا، جس میں سب کا فائدہ تھا۔ باقی بیٹیوں کی طرح سدرا اتنی خاص خوبصورت اور سمارٹ بھی نہیں تھی، اس لیے اس حسن پرست دنیا میں اس کا اچھا رشتہ ملنا تو مشکل ہی تھا، اور اوپر سے جہیز دینے کی فکر بھی نہیں تھی، سو اسے پاگل حیدر سے بیانہ ہی ٹھیک لگا، جس کے بعد سائمہ بیگم کی تمام مشکلات دور ہو گئی تھیں۔ سدرا کی شادی ہو گئی تو ساجد منزل سے وہ شیخ پیلس میں آ گئی۔ شیخ پیلس مانو دنیا میں جنت تھی۔ دنیا کی کوئی ایسی سہولت یا آسائش نہیں تھی جو شیخ پیلس میں میسر نہ ہو، لیکن سدرا کا دل ویران ہو چکا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اپنے لائف پارٹنر کے لیے بھی اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر حیدر کسی ایک سوچ پر بھی پورا نہیں اترتا تھا۔ شادی کی وہ پہلی رات جس میں لڑکیاں خوش اور شرمائی شرمائی سی ہوتی ہیں، سدرا ڈری سہمی سی بیٹھی رو رہی تھی جب حیدر کمرے میں آیا۔ حیدر کو شیروانی پہنا کر دولہا بنایا گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں فیڈر تھا اور دوسرے میں لالی پاپ تھا۔
सिद्रा अपना सर घुटनों में दिए रोने लगी थी। जिस रात दूल्हे मुंह दिखाई का तोहफा लेकर आते हैं, उसका दूल्हा बच्चों की तरह फीडर पी रहा था, बल्कि पी कम रहा था और खुद पर गिरा कर अपने कपड़े ज्यादा गंदे कर रहा था। बेड के बीच बैठी दुल्हन को देखकर तो वो बच्चों की तरह खुश हुआ और तालियां बजाकर नाचने गुनगुनाने लगा था। वो खुश होता हुआ बेड पर सिद्रा के करीब आकर बैठा तो सिद्रा का दिल खराब होने लगा था। उसे उबकाई सी आने लगी थी और वो उठकर भागने को थी जब हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम मेरी दुल्हन हो ना? वो उसे यूं देख रहा था जैसे बच्चा अपने खिलौने को देखता है। सिद्रा से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो अपना हाथ छुड़वाकर उठी और बाथरूम में घुस गई। सारी रात बाथरूम के दरवाजे से लगकर बैठी वो रोती रही थी, अपनी खराब किस्मत पर और अपनी माँ के लालच पर। साजिद मंजिल का बिजनेस सेट हो गया था फिर से। अम्मा ने अपनी गिरवी रखे जेवर वापस ले लिए थे। सकीना की शादी हो गई थी। छोटी बहनों की बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो गए थे और पुप्पो का जैन बाहर पढ़ने चला गया था। सबकी जिंदगियां सेट हो गई थी, सिर्फ सिद्रा को बर्बाद करके। सिद्रा को बेचकर सबने अपने ख्वाब खरीद लिए थे। उस पल उस रात सिद्रा को हर चीज से नफरत हुई थी, अपनी माँ से, अपनी बहनों, यहाँ तक के खुद से भी नफरत हो गई थी। अगली सुबह वो बाथरूम से निकली तो हैदर कमरे में नहीं था। सिद्रा ने सूखा सांस लिया और कपड़े चेंज किए। उसे काफी भूख महसूस हो रही थी तो डरते डरते वो कमरे से निकलकर नीचे आई। उस महल जैसे घर में किचन कहाँ होगा उसे समझ नहीं आ रही थी। जब उसे हैदर की आवाज आई, वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। उसकी आवाज के ताक़ुब में सिद्रा किचन में गई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि एक मुलाजमा हैदर को बुरी तरह से मार रही थी और हैदर रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। सिद्रा का दिल हैदर की हालत पर नरम हुआ था। वो भाग कर गई और मुलाजमा के हाथ से डंडा लेकर दूर फेंका। आपकी हिम्मत कैसे हुई हैदर पर हाथ उठाने की? आप मुलाजमा होकर अपने मालिक को कैसे मार सकती हैं? सिद्रा अभी तक शौक में थी। इतने बड़े पैलेस और बिजनेस का मालिक अपनी मुलाजमा से मार खा रहा था तो दाल में जरूर कुछ काला था। ओ बीबी, ये पागल नहीं है अब हमारा मालिक, और तुम भी मालकिन बनने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हें भी ऐसे ही मार मार कर सीधा कर दूंगी जैसे इस पागल को करती हूँ। हमारे मालिक तो सिर्फ रक्षंदा बीबी और आबिद साहब हैं। मुलाजमा ने हैदर की फुफ्फो और चचा का नाम लिया था, यानी कि अब सारा कंट्रोल उन दोनों के हाथ में था और हैदर की कोई हैसियत ही नहीं थी। तो फिर उसकी शादी क्यों करवाई और शादी के बदले इतने सारे पैसे देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सिद्रा यही सोच रही थी। उसे हैदर पर भी लम्हे भर को तरस आया था, जो अपने ही घर में इतनी जिल्लत से जी रहा था। सिद्रा हैदर को लेकर कमरे में आ गई और उसे चुपचाप सोफे पर बैठने का कहा। हैदर भी मुंह पर उंगली रखकर सोफे पर बैठ गया तो बेसाख्ता सिद्रा मुस्कुरा दी थी। वो बच्चों की सी मासूमियत रखने वाला खूबसूरत नौजवान था जिसे हालात ने क्या बना दिया था, यतीमी अपने साथ। जिस तरह सिद्रा के लिए गम और दुख लाई थी, वैसे ही हैदर भी सबके हाथों का खिलौना बन चुका था। सिद्रा ने उस पल हैदर को देखकर जाने क्यों समझौता करने का सोच ही लिया था। उसने सोच लिया था कि हैदर का ख्याल रखेगी ताकि जितनी भी जिंदगी हो वो मासूम हैदर अच्छे से गुजार सके। सिद्रा ने हैदर को प्यार से पचकारा और उसे कपड़े बदलने का कहा, लेकिन हैदर ने बात ना मानी और जब सिद्रा ने बहुत कहा तो हैदर को गुस्सा आ गया। उसने कमरे की चीजें तोड़नी शुरू कर दी थी। सिद्रा घबराकर कमरे से जुड़ी स्टडी में छुप गई थी। हैदर इतने वहशियाना अंदाज में चीजें तोड़ रहा था कि सिद्रा का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। वो डर गई थी हैदर से, क्योंकि वो सच में पागल था और पागल इंसान कब किसको जान से मार डाले क्या पता चलता है। काफी देर बाद जब सिद्रा को कमरे में से चीजें गिरने की आवाज न आई तो वो डरते डरते बाहर निकली तो देखा हैदर थककर कारपेट पर ही सो गया था। सिद्रा ने मुलाजमों को बुलाकर वो सारा गंद साफ करवाना चाहा तो मुलाजमे ने इतनी बदतमीजी से इनकार किया कि सिद्रा मुंह देखती रह गई थी। उस घर में मुलाजमों से भी बदतर हैसियत थी हैदर और उसकी बीवी की। सिद्रा ने खुद ही कमरा समेटा और हैदर के सर के नीचे तकिया रखकर उसके ऊपर चादर डाली तो हैदर जाग गया। सिद्रा डर कर उससे दूर हुई, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था, बस वो घूर घूर कर उसे देखने लगा था। सिद्रा दबक कर सोफे पर बैठ गई थी। सोफे पर बैठे बैठे ही वो सो गई थी। जब आंख खुली तो जो चादर उसने हैदर पर डाली थी वो उस पर पड़ी हुई थी और हैदर कमरे में नहीं था।
उसी वक्त मुलाजमा आई और उसे बताया कि नीचे उसे बड़े साहब और बेगम यानी कि फुफ्फो और चच्चा बुला रहे हैं। वो नीचे आई तो दोनों उसी के मुंतजिर बैठे थे। उसे देखते ही फुफ्फो नखुवत से बोली, लड़की, तुम्हारे शोहर ने इतनी महंगी चीजें तोड़ दी और तुम कहाँ मरी हुई थी, उसे रोक नहीं सकती थी। इतना पैसा खर्च करके तुम्हें इसलिए तो लाई है, इस पागल को काबू में रखो। सिद्रा उन्हें देखकर रह गई थी। सारी दुनिया ही उन दिनों सिद्रा को सफाक लग रही थी और उस वक्त रोशंदा फुफ्फो उसे बहुत ही बेरहम इंसान लगी थी। हाँ, आइंदा कुछ भी तोड़ा इसने तो भुगतोगी तुम। और हाँ, आज बहुत आराम कर लिया तुमने, कल से फैक्ट्री चलना है तुमने और जाते हुए अपने पागल शोहर को उसकी दवाई देकर जाना ताकि तुम्हारे आने तक बेसुध पड़ा रहे। ये चच्चा थे और उनके लहजे में भी वही तकब्बुर था। मैंने फैक्ट्री क्यों जाना है? सिद्रा ने हैरानी से उन्हें देखा। कुछ कुछ तो सिद्रा उन दोनों को समझ ही चुकी थी, मगर उनके मुंह से सुनना चाहती थी। तुम्हारे जितने भी डिजाइन्स हैं अब वो हमारी बुटीक के लिए बनाओगी। लाखों मांग रही थी तुम, उनके बदले ना तो अब मुफ्त में बना कर दोगी, वरना जो हाल मैं तुम्हारा करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। और ये मत भूलना, तुम्हें खरीद कर लाए हैं हम, तुम गुलाम हो हमारी और वही करोगी जो हम कहेंगे। सिद्रा सब कुछ समझ चुकी थी कि क्यों उसकी शादी हैदर से की गई, वो भी इतने ज्यादा पैसे देकर। सिद्रा के बनाए गए डिजाइन इतने बेहतर और यूनिक थे कि एक आर्टिकल का 20-25 का स्टॉक भी तैयार कर लिया जाता तो लाखों आते। रक्षंदा फुफ्फो सिद्रा के डिजाइन से करोड़ों कमाना चाहती थी, इसलिए सिद्रा को अपने पागल भतीजे के लिए ले आई। एक तीर से उन्होंने दो शिकार किए थे। चंद लाख से अपना करोड़ों का फायदा कर लिया था। हैदर जैसे पागल को भी सिद्रा के सर थोप दिया था और सिद्रा की मेहनत भी छीन ली थी। सिद्रा बेबसी से उन्हें देखकर रह गई थी, क्योंकि कर तो कुछ भी नहीं सकती थी। जिंदगी सिद्रा के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तरफ फैक्ट्री में उससे दुगना काम लिया जाता था, उसके आर्टिकल्स को अपने नाम पर रक्षंदा फुफ्फो ने लॉन्च कर दिया था, और दूसरी तरफ हैदर को संभालना सिद्रा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो दिन ब दिन ज्यादा जहनी बीमार मालूम होने लगा था और सिद्रा को इतना तंग करता था कि सिद्रा का दिल मर जाने को करता था। जब सिद्रा की बर्दाश्त जवाब दे जाती तो वो भी भड़क उठती थी हैदर पर, और तब वो सोफे पर दबक कर बैठा नम आंखों से उसे देखता तो सिद्रा को खुद पर ही गुस्सा आता था कि क्यों उसको डांटा है। वो अक्सर ही सिद्रा को घूरता रहता था और जब सिद्रा उसकी तरफ देखती तो वो आंखें फेर लेता था। उसके देखने में कुछ तो बहुत अजीब सा था, लेकिन सिद्रा उसे अपना वहम जानकर झटक दिया करती थी। धीरे धीरे उसकी और हैदर की दोस्ती होने लगी थी। हैदर से वो प्यार से बात करती, उसकी हर बात मानती तो वो भी खुश होकर उसकी हर बात मानता था। कमरा भी गंदा नहीं करता था और जब तक सिद्रा वापस ना आ जाती कमरे से बाहर नहीं निकलता था। सिद्रा के साथ ही खाना खाता और चीजें तोड़नी भी छोड़ दी थी। जो दवाएं रक्षंदा फुफ्फो का रखा डॉक्टर देकर जाता था, सिद्रा ने वो दवाएं भी हैदर को देनी बंद कर दी थी, जिससे उसे हैदर की हालत में काफी बेहतरी नजर आने लगी थी। वो खुश रहने लगा था और अपनी साफ सफाई का भी खुद ख्याल रखने लगा था। खुद से हाथ मुंह धोने और कपड़े बदलने के काबिल हो गया था। वो रक्षंदा फुफ्फो और आबिद चच्चा कारोबार में इस कदर मसरूफ थे कि उन्होंने हैदर की संभलती हालत को नोटिस नहीं लिया था। मगर सिद्रा ने एक बहुत ही अजीब चीज नोट की थी, लेकिन अपना वहम जानकर झटक गई थी। उसने नोट किया था कि हैदर की हालत बेहतर हो रही थी, लेकिन फुफ्फो और चच्चा को देखकर वो यूं जाहिर करता था जैसे वो पहला जैसा ही हो। सिद्रा उसको समझ नहीं पा रही थी और जैसे तैसे करके वक्त गुजार रही थी। वो हैदर से हमदर्दी रखती थी और खुद भी समझौता कर चुकी थी, सो अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने साजिद मंजिल के मकीनों से भी मिलना छोड़ दिया था। साइमा बेगम उससे मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन वो नहीं मिलना चाहती थी, सो थक हार कर वो ये कोशिश करना भी छोड़ चुकी थी। सिवाय हैदर के सिद्रा के पास अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो हैदर का ख्याल रखने की कोशिश करने लगी थी, जो जैसा भी था लेकिन उसकी तन्हाई का साथी था। कम से कम सिद्रा को अपने अकेलेपन का एहसास तो नहीं होता था। कभी कभी हैदर को देखकर लगता था कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है और कभी लगता था वो एक छोटा सा बच्चा है। वो जिन नजरों से सिद्रा को घूरता रहता था, सिद्रा काम कर रह जाती थी। बड़ी ही अजीब नजरें थी उसकी, जैसे अंदर तक उतर जाने वाली। और फिर एक दिन जब सुन नजरों का राज खुला तो सिद्रा के पैरों तले से जमीन भी निकल गई थी।
دنیا اپنے اندر کیسے کیسے راز چھپائے پھرتی ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ جو جیسا دکھتا ہے اکثر وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آنکھیں اتنا بڑا دھوکہ بھی کھا سکتی ہیں۔ وہ دیکھ کر ہی چکرا گئی تھی۔ یہ اس رات کا قصہ ہے جب وہ تھکی ہاری پیلس لوٹی تو اپنے بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس بہت قریب آ کر بیٹھا ہے، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں سدرا کو اپنے گالوں پر محسوس ہوئی تھیں۔ سدرا نیند سے بیدار ہو چکی تھی لیکن آنکھیں کھولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کی ناک میں وہ تیز اور مہنگی خوشبو گھسی جا رہی تھی جو کبھی کبھار اسے یوں ہی نیند میں اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھی، مگر آج اس خوشبو والے شخص کو اپنے پاس محسوس کر کے وہ کانپ گئی تھی۔ اس کا دل خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا جب ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور پھر جیسے وہ شل سی رہ گئی تھی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کہانی یوں بھی ہو سکتی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ آنکھوں کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ تم کتنی پیاری ہو سدرا، پتہ ہے مجھے لگا تھا پھپھو تمہیں لائی ہیں تو تم بھی ان جیسی ہی ہوگی، جھوٹ موٹ مجھ سے محبت کا ناٹک کرو گی، اور تمہاری ہمدردی کو بھی میں تمہارا ناٹک ہی سمجھتا تھا، کیونکہ پھپھو پہلے بھی میرے ساتھ ایسا کر چکی ہیں۔ ڈیڈ کی موت پر جب میں بہت ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی سمینا کو مجھ سے قریب کیا، اور جب وہ مجھے تھوڑی تھوڑی اچھی لگنے لگی تو اس نے اپنے رنگ دکھا دیے اور میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ مجھے لگا تھا تم بھی ان سب کی طرح لالچی ہو اور مجھے مارنا چاہتی ہو، تم سے نکاح ہوا تو مجھے لگا تم بھی ان لوگوں کے ساتھ سازش میں شریک ہو، مگر تمہارے ساتھ وقت گزارا تو پتہ چلا میں کتنا غلط تھا۔ تم تو بہت پیاری لڑکی ہو، پھپھو تمہیں کم صورتی کے تانے دیتی ہیں، لیکن مجھ سے پوچھو تو میں بتاؤں، تم سے حسین اس دنیا میں مجھے اب کوئی نہیں لگتا، کیونکہ مجھے یعنی حیدر شیخ کو زندگی میں پہلی بار ہی صحیح لیکن محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی تم سے۔ میں بہت جلد سب ٹھیک کر لوں گا اور پھر تمہیں سب بتاؤں گا، اور ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے، ایسی زندگی جس میں تمہارے سب خواب پورے ہوں گے، ایسی زندگی جس میں تم سے میں بہت محبت کروں گا۔ اور یہ حیدر تھا جو رات کے اس پہر اپنی اس مہنگی پرفیوم اور اپنے اچھے کپڑوں میں ملبوس سدرا کے بہت قریب بیٹھا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سدرا کے گال پر تھا اور وہ بہت ہی پیار بھری نظروں سے سدرا کو دیکھ کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک نارمل انسان تھا، اور ابھی مزید بھی کچھ کہتا لیکن سدرا نے ایک دم آنکھیں کھول کر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا تھا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تھا کہ سدرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر پٹکا۔ تم بالکل ٹھیک ہو؟ اف اللہ، تم ڈرامے کر رہے تھے، اتنے عرصے سے تم پاگل نہیں ہو؟ سدرا کا تو مارے حیرت اور شوق کے برا حال تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا اداکار اپنی اصلی زندگی میں بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ حیدر نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سدرا اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکی تھی۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا بہانے بنانے یا مزید ڈرامے کرنے کا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں کبھی بھی دماغی مریض یا پاگل نہیں تھا، میں بس ڈرامے کر رہا تھا۔ حیدر نے مان لیا تھا۔ سدرا اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی تھی، اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور حیرت بھی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں کر رہے تھے تم یہ سب؟ وہ اب اس کے سامنے بیٹھی پوری تفتیش کے موڈ میں تھی۔ میری ماما کے انتقال کے بعد ڈیڈ نے مجھے پالا اور ڈیڈ نے سارا بزنس اپنے بل بوتے پر بنایا تھا جس پر چچا اور پھپھو نظریں گاڑے بیٹھے تھے، لیکن میں انہیں ہمیشہ اپنا ہمدرد سمجھتا رہا تھا۔ ابا کا انتقال ہوا تو پھپھو اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ ہمارے گھر ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ چچا بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہیں آ گئے اور میرے غم کا فائدہ اٹھا کر آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا تھا۔ پھپھو کی بیٹی سمینا نے مجھ سے دوستی کی اور جب مجھے لگا شاید وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ پلاننگ کر کے اس نے مجھے چلتی گاڑی سے کھائی میں دھکا دے دیا، اور دھکا دینے سے پہلے سب خود قبول کر لیا تھا۔ اپنوں کے اصلی چہرے دیکھ کر میرے اندر جینے کی تو کوئی امنگ نہ تھی، لیکن میں بچ گیا
اور وہاں سے کوئی نیک بندہ اٹھا کر مجھے ہسپتال لے گیا۔ مجھے ہوش تو آ گیا، لیکن میں نے ڈاکٹر کی منتیں کر کے اسے یہ کہنے کے لیے راضی کر لیا کہ میرا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، تاکہ پھپھو اور چچا کو کھل کر کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے اور مجھے ان کے خلاف ثبوت مل سکے جس میں سے میں ان کو ان کے کیے کی سزا دے سکوں۔ میں نے پاگل پن کا ناٹک شروع کر دیا اور اپنے ہی گھر میں میری حیثیت کتوں سے بدتر ہو گئی، لیکن میں برداشت کرتا رہا۔ اور پھر پھپھو تمہیں میری زندگی میں لے آئیں۔ میں تمہیں بھی ان کی طرح سمجھتا تھا، لیکن پھر میں غلط نکلا اور مجھے پتا چلا کہ تمہارے ساتھ بھی کتنا غلط ہوا ہے، مگر اس کے باوجود تم نے باقیوں کی طرح مجھے اچھوت نہیں جانا بلکہ انسان جانا، اور مجھے بھی کب تم سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم دونوں نے بہت برداشت کر لیا، اب سب کچھ کرنے کا وقت ہے۔ بس کچھ ہی دن میں پھپھو اور چچا اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، پھر ہم دونوں نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں تم پر اپنے ساتھ رہنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، تم سوچ کر فیصلہ کرنا، میرے ساتھ جینا چاہو گی؟ وہ اپنی ساری داستان سناتا گیا تھا اور سن کر سدرا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ حیدر نے تو اس سے زیادہ دکھ جھیلے تھے، اپنوں کے بہت بھیانک چہرے دیکھے تھے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تھا جب سدرا اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے نہیں پتا مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں، لیکن مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ حیدر تمہارے بغیر رہنا مشکل سا لگتا ہے، میں تمہارے ساتھ باقی کی ساری زندگی جینا چاہوں گی۔ حیدر جیسا اچھے دل کا انسان کہاں مل سکتا تھا؟ اسے پھپھو نے ٹھیک کہا تھا، سورج لے کر ڈھونڈو گی تو تب بھی ایسا ہیرا نہیں ملے گا۔ حیدر کے سینے پر سر رکھے وہ رات سدرا کی زندگی کی سب راتوں سے بہت حسین تھی، جسے وہ اپنی بربادی سمجھی تھی وہ تو اس کی آبادی تھی۔ جو کچھ اس نے برداشت کیا تھا اس کے بدلے حیدر جیسا شخص ملا تھا تو گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ حیدر نے اپنے چچا اور پھپھو کے خلاف کافی ثبوت جمع کر لیے تھے اور پھپھو کی بیٹی سمینا سے بھی اگلوا لیا تھا کہ کیسے اس نے حیدر کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ سارے ثبوت جب حیدر نے میڈیا اور پولیس کو دیے تو پھپھو اور چچا کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ چچا کے وہ بچے جنہیں حیدر کی دولت سے انہوں نے باہر کے ملکوں میں سیٹل کیا تھا، ان سب سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا، اور پھپھو کا شوہر بھی دوسری شادی کر کے ہاتھ جھاڑ چکا تھا۔ پھپھو اور چچا بری طرح سے پھنس چکے تھے اور کورٹ نے انہیں دھوکہ دہی اور اقدام میں لمبی سزا سنا دی تھی۔ حیدر کے صحت مند ہونے کا سن کر سب کو شوق لگا تھا اور کافی لوگ مبارک دینے بھی آئے تھے، جن میں سدرا کی ماں، بہنیں اور پھپھو بھی شامل تھیں۔ پھپھو تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ویسی ہی تھیں، مگر ماں اور بہنوں کا خلوص وہ محسوس کر چکی تھی۔ ان سے اپنی ناراضگی کو بھی وہ بھلا بیٹھی تھی، کیونکہ اسے حیدر جو مل گیا تھا تو سب معاف تھا۔ جو اس نے اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے سوچ رکھا تھا، حیدر اس سے بھی زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ جس سدرا کو ساری دنیا کم صورت کہتی تھی، آج اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی، کیونکہ اس کے محبوب شوہر حیدر نے اسے محبت کے آسمان پر بٹھا کر بہت حسین بنا دیا تھا۔ شوہر محبت کرنے والا ہو تو عورت نکھر ہی جاتی ہے۔